مراد سعید لمبے عرصے سے اس کے اوپر چلا رہے ہیں. انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا مراد سعید نے کہ دہشت گردی کو ایک ڈیزائن کے تحت، ایک منصوبے کے تحت ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر لایا جا رہا ہے. افغانستان سے مسلح لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو روکا نہیں جا رہا، بلکہ وہ سوات کے پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں. جب مراد سعید نے اس کی نشاندہی کی تو میں نے مراد سعید سے 2 یا 3 مرتبہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں یہ خود سے کہہ نہیں سکتا، مجھے مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ مجھے ڈائریکٹلی تھریٹس آئے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا، اور بہت ساری جگہوں سے آئے ہیں. لیکن میں اپنے لوگوں کے لیے اس لڑائی کو لڑوں گا. مراد سعید کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ڈٹا رہا، کھڑا رہا. اور وہاں پہ سوات میں لوگوں نے امن کے لیے آواز اٹھائی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے سوات میں، دیر میں، ہر طرف لوگ نکل آئے، تو پھر پولیس کے ذریعے سے اور سیکورٹی فورسز کے ذریعے سے ان لوگوں کو واپس بھجوایا گیا جو لوگ پہاڑوں پہ پہنچ گئے تھے. اور جب وہ واپس گئے تو مجھے مراد سعید نے اس رات فون کر کے بتایا کہ الحمدللہ اب لوگ واپس گئے ہیں. لیکن یہ لوگ آئے کیسے؟ یہ سوال ابھی تک مراد سعید کو اس کا جواب نہیں ملا، نہ پاکستان کو اس کا جواب ملا ہے. بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ بڑے عجیب طریقے سے لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دیا ہے. میں ذرا فیکٹ اس کے درست کر دوں. یہی بات DGI/PR نے کہی تھی، یہ غلط بات ہے. انہوں نے کہا پچھلی حکومت دہشت گردوں کو پاکستان واپس لائی اور انہیں امن کا پیغمبر کہا گیا. شہباز شریف صاحب، یہ آئیڈیا جنرل باجوہ نے دیا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ واپس آ جائیں وہاں سے TTP کے لوگ افغانستان سے. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کمیٹی بنے گی اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے. پھر عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی. عمران خان صاحب نے یا ان کی حکومت نے کوئی اجازت ایسی نہیں دی. پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اس کی اپروول دی گئی اور باقاعدہ آپ کے وزراء نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دیے اور اس کے بعد TTP کو پاکستان میں لایا گیا. مراد سعید نے اور کچھ اور سیاستدانوں نے اس کی بدترین مخالفت کی، اس کے اوپر احتجاج کیا اور دباؤ ڈالنے کے بعد جو لوگ پہلے آئے تھے ان کو واپس بھجوایا گیا. لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اب آپ خوارج کہیں یا TTP کہیں یا دہشت گرد کہیں، یہ آپ لوگ یہ افغانستان میں لاتے رہے ہیں. افغانستان سے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی، آپ نے عمل درآمد کروایا. اس فیکٹ کو خراب نہ کریں. DGI/PR نے کیا تھا تو حقائق سامنے آ گئے تھے. اب شہباز شریف بھی یہ گند اچھال رہے ہیں. تو دہشت گردوں کو پاکستان میں لانے کا سہرا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، پلان انہوں نے کیا تھا. ایگزیکیوٹ شہباز شریف صاحب کے اس دور حکومت میں ہوا جب عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی تھی. اچھا، ایک دفعہ اور بھی کیا جاتا ہے، چند صحافیوں کے نام لے کے، صابر شاکر کو، موہت پیرزادہ کو، پھر کہا جاتا ہے جی کہ ارشد شریف کو، شہید کو، میرا نام لیتے ہیں عمران ریاض کو، صدیق جان کو، پھر کہتے ہیں جی کہ سمیع ابراہیم کو. ان کو بھی جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے. اور بنا لو بھائی جی. یعنی اگر یہ صحافیوں کو بھی آپ نے بنایا ہے تو اور بنا لیجئے. ادھر ڈھیر لگا پڑا ہوا ہے لنڈا بازار اسلام آباد میں، جس کو مرضی چک کے آپ صحافی بنا دیں. ایسے تھوڑی بن جاتا ہے. ہم لوگ گراؤنڈ سے کام کر کے آئے ہیں، فیلڈ رپورٹنگ کی ہے، کئی سال تک کام کیا ہے. دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں 2 دفعہ زخمی ہو کے میں اسپتالوں میں پہنچا ہوں، کئی دفعہ مرتے مرتے بچا ہوں، بے شمار کوریجز کی ہیں. 7 مرتبہ تو معطل ہوا اپنے کام کی وجہ سے، کئی نوکریاں چھوڑنی پڑی ہیں، بڑے دھکے کھائے ہیں، بڑے عجیب و غریب حالات کے اندر رہا ہوں. اس کے بعد میں نے یہ جرنلزم پریکٹیکلی آ کے جرنلزم کیا ہے، اور جب سے جرنلزم کیا سخت سوالات پوچھے ہیں اور ان کا خمیازہ بھی بھگتا ہے. پہلے بھی نقصانات اٹھائے ہیں، ابھی پھر نقصان اٹھا رہا ہوں. یعنی 2014 کے دھرنے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ ڈالا کہ جناب آپ دھرنے کو ذرا چک کے رکھو، دارالقادری صاحب کا، عمران خان صاحب کا. میں نے کہا جی جس طرح ہے نا اس طرح ہی رہنا ہے. میں رپورٹ کروں گا جو مجھے نظر آ رہا ہے اتنا ہی رپورٹ کروں گا. تب بھی میری نوکری گئی. میں ایک نوکری گئی، دوسری میں گیا، وہاں سے پھر خراب ہو گئی، پھر تیسری میں گیا. یہ میرے ساتھ حالات ہوئے تھے اس وقت بھی. پھر اس سے پہلے جو ہے وہ جب میں نے یہاں پنجاب کے اندر کرپشن اور دوسری چیزیں بے نقاب کی تو میرے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ 2009 میں بھی کیا گیا. یہ ہراسمنٹ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہوئی ہے اور اس کو فیس کیا ہے. اسی طرح جن باقی صحافیوں کو میں نے نام لیے ہیں، بھئی اگر آپ نے ان کو بنایا ہے تو آپ کے پاس تو بہت سارے اور صحافی ہیں. اب تو آپ کا بجٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، پیسہ اور وسائل بھی بہت زیادہ ہے، فائر وال کی طاقت بھی آپ کے ساتھ ہے. تو بنا لیں، اور بنا لیں. ایک اور صدیق جان بنا لیں آپ، ایک اور صابر شاکر بنا لیں آپ، ایک اور ارشد شریف. رل کے سارے زور لگا لو، ایک ارشد شریف آپ سے نہیں بنے گا. جتنا مرضی زور لگا کر دیکھ لو. وہ تو ارشد شریف تھا، آپ تو اس سے آدھا بھی کوئی نہیں بنا سکتے. تو آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا. صرف بلا وجہ ڈنگے مارنے سے نہیں ہوتا. اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے.